بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور نئی کہانی اردو کی انٹرسٹنگ اس کہانی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ کہانی کا نام ہے بزدل شیر۔ شیر کیسے بزدل ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہانی کے اندر کہ ایسا کون سا کام شیر نے کیا جس سے وہ بزدل شیر کہلایا۔ تو میں کہانی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ کہانی کے اختتام پر اس پہ تبصرہ بھی کریں گے اور پھر اس کے سوال جواب بھی کریں گے۔ آئیے کہانی سنتے ہیں۔ بزدل شیر۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے۔ ایسا ہی ایک شیر تھا جو کسی جنگل میں رہتا اور وہاں راج کرتا تھا۔ اسی جنگل میں ایک بندر بھی رہتا تھا جو شیر کے گھر کی ہر وقت نگرانی کرتا رہتا تھا۔ میں اس کو ذرا الائنمنٹ اس کا درست کر لوں تاکہ پڑھنے میں ذرا اچھا لگے۔ بالکل، اب یہ زیادہ اچھا ہو گیا نا؟ ٹھیک ہے۔ تو نگرانی کرتا رہتا تھا۔ بہت دن تک ایک ہی جگہ رہتے رہتے شیر اکتا گیا، تو اس نے سوچا کہ چلو کچھ دن کہیں گھوم پھر آئیں۔ اس نے اپنے گھر کی دیکھ بھال بندر کو سونپی اور سیر سپاٹے کے لیے کہیں چلا گیا۔ ایک دو روز کے بعد ادھر سے ایک سیاہ گوش کا گزر ہوا۔ سیاہ گوش خرگوش کی قسم ہے جو کالے رنگ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ اس کے بیوی بچے بھی تھے۔ سیاہ گوشت کو شیر کا گھر بہت پسند آیا۔ اس نے خوش ہو کر اپنی بیوی سے کہا، ارے نیک بخت، دیکھ تو صحیح، ایسا سندر بن تو ہم نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ اور اس نے یہ بات کہہ کے ایک شعر جو ہے وہ سنایا۔ کیا شعر سنایا اس نے؟ آؤ اس جا پہ بود و باش کریں۔ جا کا مطلب جگہ، بود و باش کا مطلب رہائش اختیار کرنا۔ اور گھر کس لیے تلاش کریں؟ اور گھر یعنی اور سے مراد کوئی دوسرا، اور مزید۔ تو ہمیں یہ مل گیا ہے، آؤ اس میں بود و باش کرتے ہیں، اور گھر کس لیے تلاش کریں۔ یہ بات کہہ کر، یہ کہہ کر، ٹھیک ہے بھائی، اس کو ہم کہہ کر دیتے ہیں۔ کہہ کر سیاہ گوش نے بیوی بچوں سمیت شیر کے گھر میں ڈیرا جما لیا۔ یہ دیکھ کر چوکیدار بندر نے کہا، اے سیاہ گوش، کیا تیری عقل ماری گئی ہے؟ دیکھتا نہیں کہ ہر گھر کے مہاراجا ہے، کہ یہ گھر ایسے ہونا چاہیے نا، یہ گھر جنگل کے مہاراجا کا ہے، فوراً یہاں سے چلتا بن، نہیں تو اے بے وقوف، تو خواہ مخواہ موت کے پنجے میں گرفتار ہو جائے گا۔ خواہ مخواہ ایسے لکھتے ہیں، خواہ مخواہ، خواہ مخواہ موت کے پنجے میں گرفتار ہو جائے گا۔ بندر کے منہ سے یہ کڑوی بات سن کر سیاہ گوش بولا، ارے جا بندر مچھندر، کیا بکواس کر رہا ہے؟ آج سے نہیں، یہ جگہ ہمارے باپ دادا کے زمانے سے ہماری رہی ہے۔ ارے بھیا، اس نے تو کڑاکے سے جواب دیا۔ نڈر سیاہ گوش کا یہ جواب سن کر میاں بندر نے دل میں سوچا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ سیاہ گوش ضرور کوئی بلا ہے، جبھی تو اس طرح اکڑ اکڑ کر بات کر رہا ہے، ورنہ شیر کا نام تو ایسا ہے کہ سنتے ہی انسان اور حیوان سب کا پتا پانی ہوتا ہے۔ بندر تو یہ سوچ کر چپ ہو رہا اور چپ چاپ وہاں سے کھسک گیا، لیکن سیاہ گوش کی بیوی نے کہا، یہ گھر جنگل کے شیر راجا کا ہے، بہتر یہی ہے کہ یہاں سے اٹھ چلیں۔ اٹھ چلے کا مطلب نکل لیں، کسی اور جگہ جا کر بے فکری سے رہیں، بے فائدہ خطرہ مول لینے سے کیا حاصل۔ اپنی بیوی کی یہ بات سن کر سیاہ گوش بولا، اے بی بی، تو گھبراتی کیوں ہے؟ میں نے کوئی کچی گولیاں تو نہیں کھائیں، میں نے کوئی کچی گولیاں تو کھائی نہیں، نہیں کھائی نہیں۔ جب شیر یہاں آئے گا تو میں وہ کرتب دکھاؤں گا کہ وہ یہاں سے دم دبا کر بھاگ جائے گا۔ اس کی بیوی یہ سن کر حیران ہوئی، پھر کچھ سوچ کر بولی، میاں جی، کہیں تمہارے ساتھ بھی گیدڑ اور بھیڑیے کا سا معاملہ نہ ہو جائے۔
सिया गोश ने बेचैन होकर पूछा, ए बीवी, वो गीदड़ और भेड़िए का क्या मामला है? सिया गोश की बीवी ने जवाब दिया, मियाँ जी, बाजू मैं कहती हूँ, मियाँ जी, जो मैं कहती हूँ ध्यान से सुनो। ये बा नहीं आना चाहिए। जो मैं कहती हूँ ध्यान से सुनो और इस किस्से से सबक लो। और उसने फिर एक किस्सा सुनाना शुरू कर दिया, गीदड़ और भेड़िए का। कहानी के अंदर कहानी, ठीक है, यानी एक कहानी चल रही है, उसके अंदर अब वो एक कहानी सुना रही है। कहते हैं एक बार एक भेड़िए ने किसी गीदड़ का शिकार करने को उसके पीछे लपका। ठीक है, भेड़िया किसका शिकार कर रहा है? गीदड़ का। लेकिन खुशकिस्मती से गीदड़ उसके हाथ ना आया और भाग गया। अब तो भेड़िए को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने दिल में ये तरकीब सोची कि चुपके से गीदड़ के घर में घुसकर बैठ जाना चाहिए। आखिर जाएगा कहाँ, हर फिर कर आएगा तो अपने ही घर में। तब लपक कर उसकी गर्दन दबोच लूंगा और खूब मज़े ले लेकर उसका गोश्त खाऊंगा। भेड़िया अपनी इस तरकीब पर बड़ा खुश हुआ और दबे पांव गीदड़ के गीदड़ के घर में जा छुपा। दोपहर में गीदड़ बेफिक्री से टहलता हुआ अपने घर की तरफ आया। वो अभी अंदर ही घुसना चाहता था। ठीक है, अंदर ही घुसना चाहता था कि क्या देखता है कि उसके घर के दरवाजे पर अनजान पाँव के निशान हैं। ठीक है, अंदर भेड़िया घुसा हुआ है और गीदड़ ने उसको घुसने से पहले दरवाजे पे देखा तो अनजान पाँव के निशान हैं। ये बात नई थी। उसे खतरे का एहसास हो गया और वो दरवाजे पर ही ठिठक कर रह गया और दिल में लगा ये कहने बात। अब एक शायराना तर्ज, ठीक है, फिर इख्तियार किया गया है कहानी के लिखने वाले की तरफ से। वो शायराना तर्ज क्या है, वैसे क्या, और दिल में लगा ये कहने बात, घर में बैठा है अब कोई बदजात, कीजिए उससे ऐसी अब हुर्फत। ठीक है, हुरूफ बातचीत जिसमें उसकी चले ना एक फितरत। ठीक है, गीदड़ को अब एक निराली तरकीब सूझी। अब देखें, अंदर भेड़िया बैठा हुआ है, गीदड़ बाहर है और वो अंदर जाना चाहता है लेकिन उसको निशान दिख गए हैं और वो सोच रहा है कि मैं क्या करूं। उसने आवाज लगाई, ए मेरे बेदर घर, बे दरवाजे वाले घर, मैं बेखबर इस वक्त तुझ में आऊं या नहीं। ये उसने आवाज लगी बाहर से, ए मेरे बेदर घर में बेखबर, ए मेरे बेदर घर, मैं बेखबर इस वक्त तुझ में आऊं या नहीं। घर के अंदर बैठे हुए भेड़िए को गीदड़ की ये बात कुछ अजीब सी लगी, पर वो जवाब में कुछ ना बोला, चुपका बैठा रहा। कुछ देर बाद गीदड़ ने फिर हाँक लगाई, क्यों मेरे बेदर घर, मैं बेखबर आऊं या ना आऊं? क्योंकि मेरे और तेरे दरमियान सवाल जवाब की ये रस्म पुरानी है। यूं कि पत्थर की बुनियाद मट्टी से है और पहाड़ की बुनियाद पत्थर पर कायम है। और तू जानता है कि पहाड़ की रस्म सवाल जवाब की है, यानी जब कोई पहाड़ तले से आवाज़ देता है तो पहाड़ भी प्यारी आवाज़ में उसका जवाब देता है। सो अब तू जवाब दे कि मैं तेरे अंदर आऊं या ना आऊं। गीदड़ की ये बातें सुनकर भेड़िया दिल में सोचने लगा, मालूम होता है कि इस गीदड़ के घर की यही रस्म है कि जब ये घर आने को कहता है तो आने वाला आता है, नहीं तो नहीं आता। अगर अब की बार वो इस घर से आवाज़ ना सुनेगा तो हरगिज़ नहीं आएगा और मेरे हाथ से निकल जाएगा। बेहतर तो ये है कि ये बदजात गीदड़ अब जो आवाज़ दे तो मैं फ़ौरन जवाब दूँ। मियाँ भेड़िए दिल में ये बात सोचकर तैयार बैठे ही थे कि गीदड़ ने फिर आवाज़ लगाई, ए मेरे घर बेदर। यहाँ लफ्ज़ होना चाहिए था बेदर, क्योंकि उसने पिछली दफ़ा भी क्या बोला था, बेदर। बेदर का मतलब बग़ैर दरवाजे वाला। ए मेरे घर बेदर, आज तू मुझको जवाब क्यों नहीं देता? भेड़िए ने गीदड़ की आवाज़ सुनते ही झट जवाब दिया, आजा भाई, मैं तेरा ही घर हूँ, बेधड़क चला आ। गीदड़ ने जो अपने घर के अंदर से उस भेड़िए की आवाज़ सुनी तो नाचता गाता भाग कर उस चरवाहे के पास पहुंचा जो उस भेड़िए का जानी दुश्मन था।
یعنی وہ اس کے دشمن کو بلا کے لے آیا۔ چرواہا بھیڑیے کا اتا پتہ معلوم کر کے جھولی میں بہت سارے پتھر ڈال کر سیدھا وہاں آیا اور گیدڑ کے گھر پر بے تحاشا پتھر برسانے لگا۔ آخر کار پتھروں کی مار کھاتے کھاتے بھیڑیا مر گیا۔ یہ قصہ سنا کر سیاہ گوش کی بیوی نے کہا، تو اے میاں جی، مجھے ڈر ہے کہ تو جو اس بھیڑیے کی سی حرکت کر رہا ہے، کہیں یہ ہم سب کے لیے مصیبت نہ بن جائے۔ بیوی کی یہ بات سن کر سیاہ گوش نے جواب دیا، اے نیک بخت، وہ بھیڑیا گدھا تھا۔ گدھا کا مطلب بے وقوف تھا۔ اس بے وقوف کی سمجھ میں اتنا بھی نہ آیا کہ مٹی کا گھر بھی کہیں بولتا ہے جو گیدڑ کو جواب دیتا۔ سیدھی سی بات تھی کہ وہ جس طرح چپ چاپ بیٹھا تھا اسی طرح بیٹھا رہتا۔ گیدڑ دو چار بار اور آواز لگاتا، جب کچھ جواب نہ پاتا تو اس کے دل سے گھر کے سامنے پیروں کے نشان کا وہم نکل جاتا اور بے دھڑک اپنے گھر میں گھس جاتا، اس کو پکڑ لیتا اور اس کی ہڈیاں چبا جاتا۔ ابھی سیاہ گوش اور اس کی بیوی میں یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ ایک طرف سے شیر کے دہاڑنے کی آواز آئی۔ دل دہلا دینے والی شیر کی یہ آواز سن کر سیاہ گوش کی بیوی نے کہا، میاں جی، اب بھی کچھ نہیں گیا ہے، اچھا ہے کہ فوراً یہاں سے بھاگ چلیں، مفت جان دینے سے کیا حاصل؟ اے نیک بخت، تو بالکل خوف نہ کھا، سیاہ گوش نے دلاسا دیتے ہوئے جواب دیا، بس تو ایک کام کیجیو، جس وقت شیر کی آواز بالکل گھر کے پاس آئے تو ان بچوں کو رلا دینا، پھر آگے میں سمجھ لوں گا۔ پھر بیوی کے کان میں کچھ کہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد شیر دہاڑتا ہوا اپنے گھر کے قریب آ پہنچا۔ سیاہ گوش کی بیوی نے اپنے میاں کی بتلائی ہوئی ترکیب پر عمل کرتے ہوئے بچوں کو رلا دیا۔ بچوں کے رونے کے بعد سیاہ گوش بولا، اے نیک بخت، اچھا وہ سنا رہا ہے شیر کو بھی نا، اے نیک بخت، یہ بچے آج بے وقت کیوں رو رہے ہیں؟ سیاہ گوش کی بیوی نے جواب دیا، ان کم بختوں کو تو نے شیر کے گوشت کی جو چاٹ لگا دی ہے، سو یہ شیر کی بو سونگھ کر اپنی من پسند غذا مانگ رہے ہیں۔ ویسے تو کل ہی تو ہاتھی گینڈوں کو شکار کر کے لایا تھا، جن کا ڈھیر سارا گوشت گھر میں رکھا ہوا ہے، مگر شیر کا گوشت کھائے بغیر ان کی بھوک ہی نہیں مٹتی ہے۔ یہ بات سن کر سیاہ گوش نے کہا، یہ کون سی مشکل بات ہے، ان کو دلاسا دے دے، خدا سب کو رزق پہنچاتا ہے۔ مثل مشہور ہے، خدا شکر خورے کو شکر دیتا ہے، یعنی اگر شکر کھانے والا شکر چاہے تو اس کو شکر بھی اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے۔ لہٰذا اگر بچے شیر کی خواہش کر رہے ہیں تو شیر بھی آنے والا ہے۔ یعنی خدا نے ان کے دل پسند غذا بھیج دی ہے، پس پل بھر میں شیر کا تازہ تازہ گوشت لا کر انہیں کھلاتا ہوں۔ جنگل کے مہاراج مہاراج دھیراج، الف نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے، مہاراج دھیراج میاں شیر نے جو یہ بات سنی تو مارے ڈر کے سہم گئے اور دل میں سوچنے لگے، یہ تو کوئی بہت خطرناک بلا معلوم ہوتی ہے۔ اس خیال کا آنا تھا کہ شیر ناک کی سیدھ میں، یہ شیر ہے مشیر نہیں ہے، شیر ناک کی سیدھ میں بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے گھر کے رکھوالے بندر نے جو یہ انہونی ٹھیک ہے، انہونی بات دیکھی، انہونی کا مطلب عجیب لگی بات اس کو یہ، تو وہ دیکھی تو وہ بھی ہاں، تو وہ بھی شیر کے پیچھے پیچھے بھاگتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا، اے مہاراج ٹھہرو تو، ذرا میری بات تو سنو، اس قدر بے حواس ہو کر کیوں بھاگے جا رہے ہو؟ مگر شیر نے ایک نہ سنی اور بھاگا ہی چلا گیا۔ بندر کبھی اس کے پیچھے بھاگتا رہا، بندر بھی اس کے پیچھے بھاگتا رہا۔ اس نے پھر آواز دی، ارے بھائی ذرا رک جاؤ اور میری بات سن لو۔
شیر دم بھر کے لیے رک گیا، تب بندر نے کہا، ایک بالشت بھر، بالش کا مطلب ایک بالش کا، ایک بالشت بھر کمزور جانور سے جنگل کے راجا کو یوں ڈرنا نہیں چاہیے، کہیں ہاتھی بھی چیونٹی سے ڈرتا ہے؟ تم شیر ہو کر ایک کمزور سیاہ گوشت کے ڈر سے بھاگ رہے ہو۔ بندر کی یہ بات سن کر شیر کی کچھ ہمت بندھی اور وہ اپنے گھر کی طرف لوٹا۔ سیاہ گوشت نے جو دیکھا کہ دشمن نے پھر ادھر کو منہ پھیرا تو اپنی بیوی سے کہا، ذرا بچوں کو پھر اسی طرح سے رلا دینا، پھر دیکھ اللہ کی قدرت کا کیا تماشا نظر آتا ہے۔ سیاہ گوشت کی بیوی نے شیر کے نزدیک آتے ہی بچوں کو پھر رلا دیا۔ سیاہ گوشت نے بچوں سے رونے کی آواز سن کر کہا، اے بیوی، تو آخر بچوں کو تسلی کیوں نہیں دیتی؟ اتنا کیوں گھبراتے ہیں؟ شیر میرے چنگل سے بچ کر جا کہاں سکتا ہے؟ یہ بندر مچھندر میرا بڑا پرانا وفادار یار ہے، ابھی دیکھنا کہ بھاگے ہوئے شیر کو کیسی ہوشیاری اور مکاری سے بہلا پھسلا کر واپس لاتا ہے۔ بس ذرا میرے سامنے آنے دے، پھر دیکھتا ہوں کہاں بیچ کے جائے گا، کہاں بچ کے جائے گا۔ یہ بیچ نہیں ہونا چاہیے بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ بچ، ٹھیک ہے، کہاں بچ کے جائے گا۔ اللہ نے چاہا تو پل بھر ہی میں اس کا تازہ گوشت لا کر ان کو کھلاتا ہوں۔ اب جو شیر نے یہ بات سنی تو کہا، کیا خوب، دشمن کہاں بغل میں، یہ مکار بندر مچھندر اسی واسطے مجھے سمجھا کے لایا ہے کہ میں تو مارا جاؤں اور خود بچا رہے۔ یہ کہہ کر شیر نے ایک زوردار تھپڑ بندر کے ایسا جڑا کہ اس کی جان ہی نکل گئی، پھر ایسا سرپٹ بھاگا کہ میلوں اور کوسوں پلٹ کر نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، میلوں اور کوسوں کے۔ واہ بھائی واہ، زبردست، کیا زبردست کہانی تھی یہ۔ صحیح ہے، آپ نے دیکھا کہ جو سیاہ گوشت تھا اس نے کتنی عقل مندی سے اور جملے کا صحیح استعمال کر کے اور اپنے حاضر دماغی کے ذریعے سے ایک شیر کے گھر پہ قبضہ بھی کر لیا اور اس شیر کو بھاگنے پر مجبور بھی کر دیا۔ تو یہ کہانی جو ہے بہت سارے معاملات میں انسان کو ہمیں یہ سمجھا رہی ہے کہ خوف اور ڈر کے بجائے حاضر دماغی اور اپنی ذہانت کے ذریعے سے ہم کوئی بھی مشکل سے مشکل واقعے کو اپنے حق میں موڑ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ڈر جائیں، اگر ہم گھبرا جائیں، اگر ہم خوفزدہ ہو جائیں تو پھر ہم اس خوف کی وجہ سے اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ ہر معاملے میں، ہر زندگی کے مرحلے پر یہ ضروری ہے کہ ہم عقل مندی کا مظاہرہ کریں، ہم اپنے حواس کو کنٹرول میں رکھیں، ٹھیک ہے، ہم بدحواس نہ ہو جائیں، اور ہمیں فوراً رد عمل پیش کرنا ہے، حاضر جوابی اور حاضر دماغی سے کام لینا ہے۔ یہ تھا جناب اس پورے کہانی کا خلاصہ۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے سوال جواب کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو پہلا سوال ہے، شیر جنگل سے سیر سپاٹے کے لیے کیوں گیا؟ یہ اب آپ کو سوال خود پڑھنے ہیں اور نیچے جوابات بھی لکھے ہیں، اس کے جوابات آپ کو خود پڑھنے، سمجھنے اور سمجھ کے اپنی کاپی میں اپنے الفاظ میں لکھنے ہیں۔ کوشش کریں کہ جواب آپ بالکل کاپی نہیں کریں، دیکھ کر چھاپیں نہیں، بلکہ آپ صرف سوال لکھیں دیکھ کر، اور اس کا جو جواب بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ جواب آپ اپنے الفاظ میں لکھ ڈالیں، ٹھیک ہے۔ یہ 8واں سوال ہے، اس کے بعد یہ 9واں سوال ہے، 9واں سوال کے بعد 10واں سوال ہے۔ اس کے بعد ایم سی کیوز میں آ جائیں۔ اس میں آپ کو یہ ایم سی کیوز اپنی کاپی میں لکھنا ہے اور اس میں سے 4 جوابات میں سے جو جواب درست ہے وہ جواب آپ کو اپنی کاپی میں اتارنا ہے، چاروں جواب اتارنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا ایم سی کیوز۔ تیسرا، چوتھا، گیدڑ نے بھیڑیے کو مارنے کے لیے کسے مدد کے لیے بلایا؟ ٹھیک ہے، یہ شیر نے گھر کے کہانی کے اندر، اس میں کہانی تھی اس لیے کبھی سوالات کا رخ جو ہے وہ اصل کہانی سے ہے اور کبھی سوالات کا رخ جو ہے وہ کہانی کے اندر جو کہانی ہے اس سے۔ یہاں سے ہمارا شروع ہوتا ہے فل ان دی بلینکس۔ آپ کو یہی بلینکس پوری اپنی کاپی میں اتارنی ہے اور مناسب لفظ چن کر
کہانی سے اس خالی جگہ کو پر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ خالی جگہ بھی آپ کے پاس 10 ہیں، ان 10 خالی جگہ کو اپنی کاپی میں اتاریے، اور کاپی میں اتارنے کے بعد پھر اس میں صحیح لفظ لکھیے۔ اس کے بعد یہ ٹرو فالز ہیں، 10 جملے ہیں، اس میں سے آپ کو ہر جملے کو کاپی میں لکھ کے اس کے سامنے لکھنا ہے کہ جملہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ اگر غلط ہے تو آپ اس کو صحیح بھی کریں، یہ بھی آپ کا کام ہے۔ آپ اب چھٹی کلاس میں ہیں، چھٹی کلاس کے اسٹوڈنٹس کو جو جملہ غلط ہے اسے سامنے غلط تو لکھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر صحیح جملہ لکھ کے جو ہے وہ اسے درست کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جملہ درست کیجیے۔ اس کے بعد بھیڑیا گیدڑ کے گھر میں بولنے کی غلطی کی، یہ 9واں، اور کہانی کا عنوان بہادر شیر ہے، یہ 10واں۔ یہ اس طرح 10 جو ہے وہ آپ کے پاس ایم سی کیوز ہیں، اور باقی آپ کے پاس سوالات ہیں۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو یہ تھا ہمارا آج کی کہانی۔ اساتذہ سے اور بچوں سے بھی مزید یہ بات سمجھنی ہے کہ ہم جب کہانی کو پڑھتے ہیں تو امیجنیشنز ہمارے ذہن میں موجود ہوتے ہیں، خیالات۔ جب بھی آپ کسی کہانی کو پڑھیں، آپ اس کہانی کے منظر کشی کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں، جیسے ذہن میں فلم چل رہی ہو، آپ ایسے فلم کی طرح سے اس کہانی کے سارے منظر کو اپنے ذہن میں پکچرائز کریں۔ ایسا کرنے سے آپ کا امیجنیشن اسٹرانگ ہوتا ہے، آپ چیزوں کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے، آپ چیزوں کو جوڑنے کے لیے، نئی نئی باتیں تلاش کرنے کے لیے آپ کی ذہانت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اسی سے آپ کا حافظہ بھی مضبوط ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ دوسرا کام یہ کہ کلاس روم میں ایک پیریڈ میں کم از کم 20-25 منٹ تمام ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ کو اس کہانی کے دائرے سے باہر نکل کر بھی جو ہے وہ اسے سوچنا ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو سیاہ گوشت ہے یہ کہاں سے آ رہا تھا، ٹھیک ہے، یعنی یہ تو آیا ہے نا، بس کہانی میں ان ہو گیا ہے، لیکن یہ آیا کہاں سے، یہ آپ اس پر غور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے کتنے بچے تھے، 2 تھے، 3 تھے، لڑکیاں کتنی تھیں، اس میں لڑکے کتنے تھے، یہ جو ہے وہ آپ اس پر غور کر سکتے ہیں۔ اس کی بیوی جو ہے وہ بظاہر نظر آتی ہے کہ ڈرپوک ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ڈرپوک تو وہ تھی، لیکن اس کے باوجود اسے اپنے جو ہسبینڈ ہے اس کا سیاہ گوش، اس پر بڑا بھروسہ تھا، اور اس نے اپنے آپ کو اپنے شوہر کی تدبر اور اس کی ذہانت کے اوپر چھوڑا اور اس کی بات کو مانا۔ یہ ایک پہلو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو شیر ہے وہ سیر کرنے کے لیے کہاں گیا، ٹھیک ہے، کون سے علاقے میں گیا، اس نے بندر ہی کو کیوں اپنا جو ہے وہ چوکیدار مقرر کیا، بندر کو وہ کیوں ٹرسٹ کرتا تھا بندر کے اوپر اتنا، یہ بھی کہانی سے بیونڈ ہے، یعنی آپ کہانی کے دائرے سے باہر نکل کے بھی ان ساری باتوں کو سوچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تو ہمیشہ ہر کہانی کو جب آپ پڑھا کریں تو ایک ہوتا ہے کہانی کے اندر، یعنی ہم جو سوالات ایم سی کیوز اور خالی جگہیں آپ سے کراتے ہیں، یہ سارا موضوع دراصل کہانی کے اندر کا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہانی کے باہر کا موضوع، یعنی اس کے دائرے سے جو باہر ہے، اس کے ایکسٹرا جو کیریکٹرز ہو سکتے ہیں ان پر بات چیت کرنا، ان پر غور و فکر کرنا، اور اس کو کہانی کو پھیلانا، اس کو ہم کہتے ہیں کہانی کو آپ نے پھیلا دیا ہے، اس کو باؤنڈری سے کراس کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو ہر کہانی پر کم از کم 20 منٹ 40 منٹ کا ایک پیریڈ اس طرح سے صرف کیا جائے کہ اس کہانی کو اس کے دائرے سے باہر نکال کر پھیلا دیا جائے، ٹھیک ہے۔ پھر شیر کا کیا ہوا آگے، اس کے بعد پھر یہ جو خرگوش تھا یا سیاہ گوش تھا، اس کا فیوچر کیا تھا، ٹھیک ہے، یہ کیسے، کیا یہ بیوقوف بنانے کا زمرہ تو نہیں ہے، دوسروں کے گھروں پہ قبضہ کرنے کا زمرہ تو نہیں ہے، اس کا اخلاقی پہلو پر بھی بات کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے جذباتی پہلو کہ خوف اور نڈر، ڈر کے بغیر آپ جو ایکشن کرتے ہیں اس کے پہلو پر بھی بات کی جا سکتی ہے۔ تو مجھے امید ہے اساتذہ اس کہانی کو بنیاد بنا کر بچوں کی ذہنی، جذباتی، ٹھیک ہے، اور شعور کی جو تشکیل ہے اس میں اپنا رول پلے کریں گے۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔